علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام، آپ کا انتقال اور اس دن جو کیفیت صحابہ اکرام کی تھی وہ آپ نے سنی۔ اس سے پیچھے عید میلاد النبی کی حقیقت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہم سب سے زیادہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال محبت کر لے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہر پل، ہر دن اور ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت ہمیشہ سچی محبت ہونی چاہیے۔ وہ سچی محبت ہے کیا ہے؟ آج کے خطبے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں کہ صحابہ اکرام کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی محبت یہ جز ایمانی ہے۔ اور جس انسان میں محبت رسول نہیں ہے، اس انسان کا ایمان، اس انسان کا اسلام، اس اسلام کا مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور صحیح محبت کا تقاضا جو اسلام نے سکھایا اس کے دائرے میں رہ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلے تو محبت کرنے اور گستاخی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، بدعت کر بیٹھے، کر رہا ہے محبت کے نام پر، کر رہا ہے بدعت، محبت تو نہیں ہوگی نا۔ بدعت کبھی سنت نہیں بن سکتی ہے۔ اب وہ سنت سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے ایک محب ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے کوئی جشن منا رہا ہے، کوئی عید منا رہا ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا اسلام سے باہر ہو، اسلام کے اندر نہ ہو تو یہ محبت نہیں ہوگی۔ لہذا محبت کا بھی معیار ہے، محبت کا بھی اصول ہے، محبت کا بھی تقاضا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس محبت کا شرط اول، اس محبت کی بنیادی چیز فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع ہوگی تب جا کر کے اللہ سے محبت ہوگی، نبی کی اتباع ہوگی تب جا کر کے نبی سے محبت ہوگی۔ اتباع کے بغیر محبت کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی، اور نبی کی اتباع کے بغیر نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نہ اللہ سے محبت۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ محبت کا دعویٰ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو اس کی مانو، آپ جس سے محبت کر رہے ہو اس کی ادا کو پسند کرو، آپ جس سے محبت کر رہے ہو اس کے حکموں کے مطابق چلو، آپ جس سے محبت کر رہے ہو خوشیاں اس کے حکم کے مطابق ہوں، غمیاں اس کے حکم کے مطابق ہوں، نماز اس کے طریقے پہ ہو، صوم و صلات اس کے طریقے پہ ہو۔
طریقے اگر اپنے ہوں، دعویٰ محبت کا ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 8 چیزیں ذکر کی، 8، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ 8 چیزیں ایک مسلمان کی وہ چیزیں جو اس کی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اس کی ذات سے قریب ہے۔ وہ کیا؟ ایک انسان کے اولاد، ایک انسان کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کا رشتہ دار کنبہ قبیلہ، اس کا مال، اس کی تجارت، اس کے مکان۔ کہا یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو تیار ہو جاؤ۔ اب کوئی بھی انسان کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والے سے زیادہ میری بیوی مجھے محبوب ہے، میرا باپ زیادہ محبوب ہے۔ مذہب کو چھوڑ کے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا یہ نہیں کہے گا کہ میری اولاد میرے پیدا کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے، کہے گا؟ زبان سے کوئی نہیں کہے گا، غیر مسلم ہی نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اگر تم نے کسی چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر کے تم نے ان کی مانی، تو محبت کس سے ہوئی؟ رسول سے۔ کسی نے کوئی غلط کیا، کس لیے؟ اور جی رسم و رواج ہے، کیا کریں، اگر شادی میں یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور اس میں رسول اللہ کی نافرمانی ہو۔ محبت کا امتحان ہوا تھا کہ تیری رسول سے کتنی محبت ہے، تم نے خواہش کو ترجیح دے دی، اولاد کی بات کو ترجیح دے دی، ماں باپ کی کو ترجیح دے دی، بڑوں کو ترجیح دے دی، فلاں اور فلاں رشتہ دار اور کنبہ اور قبیلے کو ترجیح دے دی، فلاں کے اقوال کو ترجیح دے دی۔ چھوڑی بات تو اللہ کی، قرآن کی، چھوڑی بات تو رسول اللہ کی، حدیث سے رسول، تو پھر محبت ہوگی نہیں۔ قرآن نے کہا اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے حکم سے، اللہ کی ذات سے، رسول اللہ کی ذات سے، کیونکہ ان دونوں ذاتوں سے محبت تبھی ہوگی جب ان کی مان کر کے چلیں گے، ان کی مانیں گے نہیں تو ان کی ذات سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا فتربصوا، پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو تم پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سمجھ لو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی ذات کے قریب ترین رشتوں کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے زیادہ ہے، تو تم تیار ہو جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ کیا تیاری ہے؟ اب وہ تم دیکھ لو۔ پتہ کیا چلا؟ ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی ذات سے محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ہے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بات احادیث رسول سے بھی واضح ہے۔ حدیث سنیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب لا یؤمن احدکم میں کون شامل ہے؟ مرد یا عورت؟ سارے آگے، سب شامل ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حد لگا دی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بیٹوں سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک ایک انسان اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات ہمیں بہت معمولی سی لگتی ہے، کیوں؟ فوراً دل میں ایک نقشہ آ جائے گا، کیا؟
الحمدللہ میں تو ان سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. آئے گا نا؟ آئے گا، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے آنکھیں بند کر کے عملی پیمانے میں اس کو اتارو کہ کیا میری نماز رسول اللہ کی نماز جیسی ہے؟ کیا میرا چہرہ مورا رسول اللہ جیسا ہے؟ کیا میری تجارت رسول اللہ جیسی ہے؟ کیا میری کمائی رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا میری تربیت اولاد رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق، اسلام کے پورا دائرہ، اس میں آپ نے آپ کو رکھ کر کے دیکھے بندہ، پھر سمجھے کہ محبت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ زبان سے کر بھی دیا دعویٰ لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو عبداللہ ابن ابی نے بھی پڑھا تھا کلمہ، لیکن کیوں؟ اس کی محبت میں دھوکہ تھا. وہ ظاہراً کرتا تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. ہم دل میں بھی محبت رکھیں، ہم اس کا زبان سے اظہار بھی کریں، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آئے تو دیکھیں گے ہمارے مسلک میں کیا ہے، ہمارے امام کے نزدیک کیا ہے، ہمارے بڑوں کے اقوال کیا ہے، ہماری خواہش کیا کہتی ہے، ہمارا فلاں اور فلاں کیا نظریہ ہے. یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری چیزوں سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ محبت نہ کر لے. اور رسول اللہ سے محبت اللہ کے نبی نے خود بتائی. اب کیسے رسول اللہ سے محبت ہو؟ صحابہ نے پوچھا نا بھئی اس محبت کا معیار کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ اس بندے کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنتوں سے محبت کی سمجھ لو اس کو مجھ سے محبت ہے. اب بولو نا، ہم زبان سے دعوے کریں اور طریقہ ہمارا کسی اور کا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں محبت رسول کے معیار سے چھٹ گئے. من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری حدیثوں سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی اور اس کے مطابق چلا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہت بڑی بات ہے. محبت رسول معمولی بات نہیں ہے. محبت رسول یہ وہ معیار ہے، محبت رسول یہ وہ کسوٹی ہے، محبت رسول یہ وہ چیز ہے جس میں کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ نبی نے خود فرمایا کھوٹا اور کھرا، اصلی اور نقلی چیک کرنا ہے تو کہاں چیک کرنا؟ جس کو حدیثوں سے محبت ہوگی، جس کو سنت رسول سے محبت ہوگی، سمجھ لو اس کو رسول اللہ سے محبت ہے. اور جس کو رسول کے طریقے سے محبت نہیں، وہ کھوٹا ہے، وہ نقلی ہے، وہ کبھی رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار خود بتایا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ سے محبت کرتے تھے تو کبھی کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ مخالفت کرتے تھے صحابہ. کیوں؟ محبت کا تقاضا ہے نا. لو کان حبک صادقا لطاعته ان المحب لمن يحب يطيع. جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ادا کو پسند کرتا ہے، اور اگر ادا کو پسند نہ کرے تو محبت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. ان المحب لمن يحب يطيع. جو جس کی محبت کرتا ہے، جس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جی اس کی ہر ادا پسند ہے، اس کے اقوال پسند ہے، اس کی تقریر پسند ہے، اس کے افعال پسند ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں پسند نہ ہوں تو محبت صحیح نہیں ہے. صحابہ اکرام زبان سے جہاں محبت کے اقرار کرتے تھے، دل سے جہاں محبت کا یقین رکھتے تھے، جوارح سے اس کو عملاً ثابت کر کے دکھاتے تھے. آج ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ایک کمی ہے ہمارے اندر. دو چیزیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جو محبت کی تین بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے دو پائی جاتی ہیں. ایک میں کمی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. وہ کیا؟ ہم اپنی زبان سے 100% محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے دل میں 100% محبت رسول کا یقین ہے. لیکن تیسری چیز کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے رسم و رواجوں میں، ہماری عبادات میں، ہمارے روزوں میں، ہماری چھوٹی سے بڑی عبادت میں، یہاں آ کر کے ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے کہ یہاں ہمارا 100% طریقہ رسول نہیں ہے. اور جب طریقہ رسول نہیں ہوگا تب محبت رسول نہیں ہو سکتی. صحابہ یہی چیز ہے کہ وہ تینوں چیزیں پائی جاتی تھیں. زبان سے محبت رسول کا دعویٰ، دل سے یقین، اور جوارح سے عمل کر کے ثابت کرتے تھے کہ یہ ہے محبت رسول. اب ایک انسان نے ایک حدیث پڑھی، ایک حدیث سنی، اس کو یقین بھی ہے صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح بات ہے،
لیکن جب لوگوں کے مجمع میں ہوا تو عمل کرنے کے لیے ہچکچا گیا. کیوں؟ دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو لوگ ایسا کرتے ہی نہیں. بولو اس نے کس سے محبت کی؟ رسول اللہ سے. ابھی آپ مثالیں دیکھیے کہ صحابہ نے شکنجے کے اندر جھگڑے ہوئے، سولی پہ لٹکنے سے پہلے نبی سے محبت کو چھوڑا نہیں، کبھی ہچکچائے نہیں کہ نہیں یہاں ایسا ہو جائے گا، یہاں ویسا ہو جائے گا. یہ ہمارے اندر ناکامی ہے آج سب سے بڑی، اور یہ ہماری پستگی کا سب سے بڑا راز ہے، جو ہم نے طریقہ رسول چھوڑا ہوا ہے، جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑا ہوا ہے. آئیے دیکھیے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. ایک حدیث وعن عروة بن زبير رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براء فأخذ قدحا فحلبت فيه كسبة من لبن فأتيته فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. رواه البخاری فی کتاب مناقب. بخاری شریف کتاب مناقب، جہاں صحابہ کے مناقب، صحابہ کے فضائل بیان ہیں، وہاں یہ حدیث موجود. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ ہجرت کا سفر طے کر رہے تھے، دوران سفر بڑی شدت سے آپ کو بھوک اور پیاس لگی. جو زاد راہ دیا تھا ساتھ میں وہ ختم ہو گیا، آپ کو بہت پیاس لگی. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ بکریوں کا ریوڑ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بکریوں کے چرواہے سے کہا ہمیں ایک بکری کا دودھ دو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں فَأَخَذْتُ قَدْحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُسْبَةً مِّن لَبَنٍ. میں نے خود ایک پیالہ لیا اور پیالہ لینے کے بعد ایک بکری کا دودھ میں نے اس پیالے میں نکالا. نکالنے کے بعد فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جلدی سے لے کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے اس کو پیا. فَرَضِيتُ، میں خوش ہو گیا. یہ ہے محبت. بھوک کس کو ہے؟ دونوں کو، ابو بکر کو بھی اور رسول اللہ کو بھی. اور ابو بکر کو ٹینشن کس کی ہے؟ اپنی. رسول اللہ کی زیادہ ہے. یہ ہے محبت. ہر چیز سے پہلے، اپنی بھوک سے بھی پہلے رسول اللہ کی بھوک، اپنی اذیت سے بھی پہلے رسول اللہ کی، کیونکہ آپ نے نفس سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر شروع کی اٹھا کے دیکھیے 5-6. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ابو بکر نے اس آیت پہ عمل کر کے پریکٹیکل دکھایا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے. اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. ابو بکر نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھلایا، صرف زبان سے نہیں، صرف دل سے نہیں. پریکٹیکل کیا کی؟ بھوک تھی، پیاس تھی خود، لیکن اولیٰ بالمؤمنین پر عمل کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، فرضیت، خوش ہو گئے. بھوک اپنی بھی ختم. رسول اللہ کی بھوک ختم کی، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں. یہ محبت ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ ابو بکر کی محبت تھی. ایسی محبت ہونی چاہیے. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جب بیمار ہوئے، جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، جو ثانی اثنین ہیں، رسول اللہ کے جگری دوست ہیں، سب سے زیادہ جن کے مال اور جن کے نفس نے اسلام کی مدد کی ہے، رسول اللہ کی مدد کی ہے، بیمار ہوئے. اما عائشہ صدیقہ آئیں ان کی عیادت کے لیے، بیٹی مومنوں کی ماں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ابا بکر رضی اللہ عنہ فقال ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت یوم الاثنین. قال فأي يوم هذا؟ قال يوم الاثنين. قال ارجو، قالت يوم الاثنين، قال ارجو فيما بيني وبين الليلة. ابو بکر صدیق کے پاس اما عائشہ آئیں، اب سخت بیمار تھے، تکلیف بہت زیادہ بڑی ہوئی. کہا عائشہ کس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی؟ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر نے. اور یہ جملہ قرآن نے، یہ جملہ اللہ کے نبی نے خود بھی کہا ہوا ہے. کہا کس دن آپ کا انتقال ہوا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ نے کہا یوم الاثنین، پیر کے دن. کہا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ کہا آج بھی وہی پیر ہی ہے، پیر کا دن ہی آج ہے. کہا ارجو، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میرا ابھی سے لے کر مغرب تک انتقال ہو جائے.
مرنا چاہتا کوئی؟ نہیں مرنا چاہتا نا. کوئی یہ کہتا ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے میری روح قبض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہے گا کوئی؟ کوئی نہیں کہے گا. لیکن رسول اللہ سے محبت تھی، بیمار تھے، حالت خراب تھی، تو امید یہ کہ میرے نبی کا انتقال پیر کے دن ہوا تو میرا بھی پیر کے دن ہو. یہ ہے سچی محبت. اور دیکھیے وہی 63 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور وہی 63 سال ابو بکر صدیق کی عمر. یہ سچی محبت ہے. اور اس محبت پہ عملاً پریکٹیکل تا حیات ابو بکر نے کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی جلال القدر صحابی، جنتی صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں. جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تو ایک بات آئی دل میں، وہ رسول اللہ سے پوچھ لی. حدیث سنیں. وعن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور صحابہ اکرام بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ. اور جب بھی ابو بکر اور عمر ایک ساتھ رسول اللہ کے ساتھ چلتے نا تو دائیں ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کے میں ہے اور بائیں ہاتھ میں ہاتھ عمر کا ہے. تینوں ایسے چلتے تھے. صحابہ اکرام بھی ہوتے تو بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ. کہتے ہیں عمر فاروق نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا اور ایک بات کہی. کیا کہی؟ فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، اپنی جان کے علاوہ. اپنی جان کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. دیکھو بیوی بچے بھی چھوڑ دیے نا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے نا، کہ اپنی جان کے علاوہ سب چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفس محمد بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک. کہ عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. بولو یہ کون بندہ ہے؟ یہ جنتی بندہ ہے. یہ وہ ذات ہے جس سے شیطان گھبراتا تھا، جس سے شیطان راستہ چینج کر لیتا تھا. یہ وہ عمر ہے جس سے لوگ بھی ڈرتے تھے. یہ وہ عمر ہے جن کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ان کی رائے تھی رب نے بھی اس کو پسند کیا ہے. ان کو اللہ کے نبی نے کہا عمر اگر یہ بات ہے تو مکمل مومن تم نہیں ہو. اللہ اکبر. ذرا اس حدیث کو ہم عملی پیمانے میں رکھیں اور پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. ہماری محبتیں ایک عارضی ہو گئیں، ایک محدود ہو گئیں، ایک دن کے لیے ہو گئیں، ایک جشن کے لیے ہو گئیں. نہیں، کہا جب تک اپنی ذات سے زیادہ بھی مجھے محبوب نہ جانو تب تک عمر مکمل مومن نہیں ہو. فقال له عمر الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک احب الی من نفسی. پھر عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی. اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب سنتے اور ان کی علم میں نہیں ہوتی، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس جگہ طاعون ہو وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ موت کے ڈر سے نہیں جانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اس جگہ نہیں جانا چاہیے. یہ بات حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر نے کہا سن، اگر تو اس کی گواہی نہیں دے گا تو تیری پیٹھ پہ میرا درہ پڑے گا. کیوں؟ محبت کا تقاضا تھا نا کہ کہیں ایسا تو نہیں اپنی طرف سے ہو. وہ صحابہ اکرام، وہ صحابی رسول ایک جگہ گئے، صحابہ بہت سارے بیٹھے، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں یہ حدیث ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے. کافی، میرے ساتھ چلو عمر کے پاس، آپ گواہی دو، نہیں تو عمر نہیں چھوڑیں گے. یہ دیکھو محبت، وہ محبت تھی. لوگوں نے مسجد نبوی میں کنکریاں ڈالی، گٹھلیاں ڈالی، کہا پڑھو سبحان اللہ 100 مرتبہ، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر. بظاہر چیز تو اچھی لگتی ہے نا، لیکن بدعت کے نام پہ کتنی چمکا کر کے لے آؤ، وہ سنت نہیں بنے گی، وہ بدعت ہی رہے گی. وہ کتنا خوبصورت بنا لو،
حضرت عمر کو پتا چلا تو غصہ ہوئے، کہا اچھا ابھی نبی کے برتن موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، تم نے یہ کیا ایجاد کر لیا؟ کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر ادا کو پسند کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے، بدعت کو چھوڑا جائے، سنت سے محبت کی جائے، بدعت سے نفرت کی جائے، یہ محبت کے ادا کا تقاضا ہے۔ فرمایا عمر اگر ایسی بات ہے تب تم مکمل مومن ہو۔ یہ ہے سچی محبت۔ سچی محبت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کو اہل مکہ نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب سولی پہ لٹکانے لگے نا، اس وقت ایک بات کہی۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو کچھ بھی ہو جائے، کہتے جان چلی جائے میں یہ چیز نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ جان دے دیتے ہیں کس کے لیے؟ ایک بالشت زمین کے لیے، کسی رشتے کے لیے، کسی ناک کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی نام کے پراپرٹی کے لیے، کس کس چیز کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات کے لیے جان دے گا کوئی؟ محبت کے لیے دے گا کوئی؟ حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا۔ حدیث سنیں، وعن عروة بن زبیر رضی اللہ عنہ قال لما قتل خبیبا ابناء المشرکین الذین قتلوا یوم بدر فلما صلبوا نادوه اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مکانک؟ قال لا واللہ العظیم ما احب ان یفدینی بشوکۃ یشاکها فضحکوه۔ رواہ الطبرانی۔ طبرانی کی روایت، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قیدی بنا لیا تھا کفار مکہ نے، اور ان کو سولی پہ لٹکانے لگے، تو اس وقت ایک بات کہی سولی پہ لٹکانے سے پہلے، نادو، بلایا، پکارا، اور کیا کہا؟ اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مکانک؟ خبیب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب نے کیا کہا؟ بے وقوف ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ واللہ العظیم، لا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ نبی کے جسم مبارک میں، نبی کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھے اور مجھے چھوڑا جائے۔ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا، ایک کانٹا چبھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا بات کرتے ہو؟ فضحکوہ، ہنسے وہ لوگ کہ یار کیا محبت ہے، کیا محبت کا معیار ہے، کیا تقاضا ہے، کیا بات ہے، اس کو پورا کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے حدیث کا الفاظ کہ ضحکوا، وہ لوگ ہنسے، یار بڑی محبت ہے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں جب کبھی محبت رسول کے تعلق سے گستاخ رسول کوئی بات کہتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کہیں کوئی گستاخی کرتے ہیں، تو جو رد عمل مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو تعجب ان کو ہوتا ہے کہ یار کیسی محبت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کاش ہماری وہ محبت عملاً بھی ہو جائے، پریکٹیکلی طور پہ ہو جائے، تو ہماری اخروی بھی کامیابی ہے۔ فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ رسول اللہ کے قدم میں کانٹا چبھے اور مجھے چھوڑا جائے۔ یہ ہے محبت رسول، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، مکہ میں، مکہ کے بازار میں ان کو بیچا گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اپنے ساتھ رکھا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے زید بن محمد کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ زید بن حارثہ تھے۔ لیکن رسول اللہ کی تربیت، رسول اللہ کے ساتھ رہے، لوگ منہ بولا بیٹا کہنے لگ گئے۔ آج بھی ہے ایسا، منہ بولا بیٹے کی رسم چلتی ہے، لوگ دوسرے کا بیٹا گود لے لیتے ہیں اور اسی نام سے پکارتے ہیں، غلط بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو روکا ہے۔ سورہ احزاب پارہ 22 کا دوسرا صفحہ پڑھ کے دیکھیے، منہ بولا بیٹے کا کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے پاس ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے، جیسے کسی کا بچہ یہاں سے اٹھائے کو دلی لے کے بھیج ڈالے۔ اب ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، بھائی بہن کتنے پریشان ہوں گے۔ جبلہ بن حارثہ، زید بن حارثہ کے بھائی، جب ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا نا
کہ ہمارا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. پتہ چل گیا. وہ گئے لانے کے لیے. کسی کا بیٹا 1 مہینے سے غائب ہو اور کہیں سے فون آ جائے آپ کا بیٹا یہاں ہے, یا اس کو پتہ چل جائے اس جگہ ہے, ہندوستان کے کونے میں بھی وہ جگہ, بھائی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ باپ جائے گا نا, جائے گا لینے کے لیے, محبت ہے. یہ اپنا بھائی کو لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس چلا گیا. آؤ حدیث سنو. وعن جبلة بن الحارثة رضی اللہ عنہ قال اتيته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو ذاك فإن انطلق معك لم امنعه. جبلہ بن حارثہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, کہنے لگے یہ زید بن حارثہ یہ میرا بھائی ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اس کو میرے ساتھ بھیج دو, اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہوا ذاک, وہ رہا, ان انطلق معک لم امنعه, تمہارے ساتھ اگر وہ جانا چاہ رہا ہے تو میں منع نہیں کروں گا, لے جاؤ. اب جبلہ بن حارثہ نے بھائی سے کہا, اجازت بھی دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری مرضی اس کی مرضی, وہ جانا چاہ رہا ہے تو لے جانا چاہ رہا ہے, لے جا. زید بن حارثہ کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اختار الیک احدا بعدک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد مجھے آپ کوئی نہیں چاہیے, مجھے نہ ماں چاہیے, نہ باپ چاہیے, نہ بھائی چاہیے. اللہ اکبر. عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انہوں نے وہ ساری شفقت رسول اللہ کی دیکھی, وہ رحمت دیکھی, وہ مہربانی دیکھی, وہ اسوہ اور وہ تربیت دیکھی. بھائی سے کہا رسول اللہ کی موجودگی میں مجھے اب اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے امام کائنات کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ ان کی تربیت میں ہوں, اور یہاں سے میں جاؤں, میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. وہ جبلہ بن حارثہ کیا کہتے ہیں؟ افضل رائے اخی من رائی, میری بھائی کی رائے میری رائے سے کہیں زیادہ بہتر تھی. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. بھائی یہ محبت ہے, یہ سچی محبت ہے. اور پوری زندگی میں, پوری عبادت میں کہیں لچک نہیں ملتی کہ رسول اللہ کی نافرمانی ہو, کیونکہ محبت کا تقاضا ہی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی. خواتین بھی سنیں, خواتین بھی محبت کرتی تھی. ام ہانی کیا محبت تھی؟ ایک حدیث سنیں. وعن ام ہانی رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وام ہانی عن يمینه فجاءت بإناء فناولت فيه فناولته فشرب منه ثم ناولت فشربت منه فقال رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت صائمة فافطرته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنت تقزینی قال لا قال فلا یضرک احدا. ام ہانی کہتی ہیں جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہوا ہے, کیا خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار بیٹی آ گئی. بیٹی آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھی, اور ام ہانی دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے کوئی چیز دی گئی, پانی, دودھ, شہد دیا. اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور لینے کے بعد پیا. پینے کے بعد کیا کیا؟ بیٹی بہت محبوب ہے نا, لیکن بیٹھی کہاں ہے؟ بائیں جانب ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ دائیں جانب بچے ہیں, نہیں وہ بائیں جانب سے شروع کرو. بڑے بڑے لوگ کیا کرو؟ بڑے لوگوں کا ادب کرو, رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑو اور دعوے کرو محبت کے. واللہ اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے, محبت میں لکھتے ہیں بینر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو لے کے گھومتے ہیں, اور پھر دوسرے اور تیسرے دن کوڑے کرکٹ میں محمد رسول اللہ کا نام, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا محبت ہے؟ بائیں جانب ہے بیٹی تو دائیں جانب ام ہانی کہتی ہیں رسول اللہ نے پانی پیا اور پھر مجھے دے دیا, کیوں میں دائیں جانب تھی میں روزے سے. اللہ اکبر, محبت دیکھو. تھی میں روزے سے, میں نے وہ پانی لیا. دو چیزیں, ایک تو نبی نے اپنا جو اٹھا دیا, اس برتن سے نبی نے پیا اور وہی مجھے دیا, لے کر کے پی لیا. پینے کے بعد اب یہ نہیں نا کہ بہت بڑے پیر ہیں, کوئی بات نہیں چپ ہو جاؤ, یہاں کچھ مت کہنا,
یہاں کچھ مت پوچھنا، او پیر نے ہاتھ رکھ دیا وہ بس ہو گیا کام، کر تو پانی تو پی لیا تھی روزے سے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے پانی پی کر کے میری طرف بڑھایا تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک سے اس پانی کو نہ لوں، میں نے لے لیا، پی لیا ہے۔ اب پینے کے بعد فوراً سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اللہ کے نبی اب بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا ایک بات بتاؤ، تم نے کوئی قضا روزہ رکھا ہوا تھا؟ انہیں رمضان کا چھوٹا ہوا کوئی روزہ تھا، انہیں فرض روزہ تھا یہ جس کی قضا کر رہی تھی، یا کوئی ان کا تطوع کوئی نفلی روزہ تھا؟ کون سا تھا؟ کہنے لگی تھا تو نفلی روزہ، یہ فرض روزہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی بات نہیں، ہاں اگر تم نے نفلی روزہ نہیں فرض روزہ ہوتا اور تم جان بوجھ کر کے افطار کر گئی ہو تو تمہیں اس کی قضا کرنی پڑتی۔ کیا محبت تھی اللہ کی قسم۔ وقت نہیں ہے، ایک حدیث اور سنیں۔ اما عائشہ راویہ حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی احب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی دوڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ سے اپنے سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کہا میں اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن میرے نبی آگے تو سنو ہے کیا ہے؟ وَإِنِّي لَأَكُونَ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبَرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا، آپ کا ذکر ہوتا ہے نا، تو بس پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں دکھتے نہیں ہیں آپ تو میں بھاگا آپ کے پاس آتا ہوں۔ فَمَا أَصْبَرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ۔ مجھے صبر نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو بس قرۃ عینی وطابت نفسی، میرے نفس کو سکون مل جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ وہ تو کیا بات کہی ہے۔ پھر آگے دیکھو آگے کیا کہا، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ موت ہمارے آقا کو آئے گی۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں نا، عرفت، میں جانتا ہوں، ان يدخل الجنت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ جنت میں اعلی مقام پر فائز ہوں گے، نبیوں سے بھی اعلی مقام پر۔ کیونکہ آپ نے شفاعت کے موضوع پہ سنا کہ وہاں ایک مقام جو صرف رسول اللہ کے لیے ہے، وسیلہ نامی جنت میں ایک جگہ ہے، اور صرف رسول اللہ کے لیے، آپ بلند درجے پہ ہوں گے۔ اللہ نے مجھے جنت دی بھی تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تب کیا کروں گا؟ اللہ کیا محبت ہے صحابہ کو، کیا تقاضا ہے۔ فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ۔ اللہ کے نبی نے ان کو ابھی لوٹایا نہیں تھا واپس کے جاؤ، موجود تھے۔ جبرائیل فوراً ایک آیت لے کر کے آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، کیا آیت؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی۔ کہا من یطع اللہ والرسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی، دیکھو نا، اطاعت کے بغیر محبت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی نا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ کہاں ہوگا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ کیا محبت تھی۔ واللہ اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ایک جشن عید میلاد النبی منا کر کے محبت کا دعویٰ کر لینا یہ نہیں ہے۔ محبت صحیح معنی میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے، آپ سے آٹومیٹک محبت ہو جائے گی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جملے موجود ہیں، وَعَصَبُ الرَّسُولِ، رسول کا نافرمان، گناہگار آدمی، یود المجرم، چاہے گا رسول کا نافرمان گناہگار کیا میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے نہ ڈالا جائے، مجھے بچا لیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اس لیے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے تو وہ صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ صحابہ جیسی کیا تھی؟ صحابہ کی محبت پریکٹیکلی تھی، ہر ادا نبی کی پسند کرتے تھے۔ ہم
محبت سچی کرتے ہیں زبان سے، محبت سچی کرتے ہیں دل کے یقین سے، لیکن جوارح سے عمل کر کے اس محبت کو پختہ نہیں کرتے، اور محبت اسی وقت پختہ ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند کی جائے، آپ کے اقوال کو مانا جائے، آپ کی تقاریر کو مانا جائے، آپ کے اسوہ کے مطابق خوشی منائی جائے، آپ کے اسوے کے مطابق غمی منائی جائے، آپ کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں، آپ کے طریقے کے مطابق ہر عمل کیا جائے، یہ ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے رسول اللہ سے سچی محبت کوئی اور تو نہیں کر سکتا نا، کوئی نہیں کر سکتا، ویسی محبت نہیں تھی۔ تو جب وہ محبت ہم سے اعلیٰ تھی، پچھلے سے پچھلے خطبہ میں نے کہا عید میلاد النبی کا ثبوت ان میں نہیں ملتا ہے، تو ہم کر کے ان سے زیادہ محبت کرنے والے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کی گارنٹیاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لہذا جس طرح سے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، ویسے ہم محبت کریں گے تو ہماری محبت سچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قولاً فعلاً عملاً رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت میں کجی اور کمی ہو، پروردگار عالم تو اس کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پستگی میں پریشان حال ہیں، بیکار بے روزگار ہیں، اے اللہ تو ان کو روزگار دے، اے اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے